ماتنداران سید الشہداء سوگواران امام حسن مجتبیٰ اور گریہ کرنے والے محبت رسول اور عشق رسول مر گریہ کرنے والے افراد ایام عزا دھیرے دھیرے تمام ہو رہے ہیں۔ بعض جگہوں پہ ایام عزا تمام ہو چکے۔ ایران اور عراق کی سرزمین پر چہلم کے دوسرے دن ایام عزا تمام ہو جاتے ہیں، کالے پردے اتار لیے جاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ہند و پاک کا یہ ماحول ہے کہ ہمارے یہاں علماء نے اس چیز کو برقرار رکھا ہے کہ ایک ہفتہ دن گزر جانے کے بعد 28 صفر اور اس کے بعد 8 دن کے بعد 8 ربیع الاول کا یہ سلسلہ 2.25 مہینے جاری رہتا ہے، اور ہم خوب دل بھر کر شہزادی عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پرسہ دیتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے شہزادی عالم کو ان کے لال کا اور ان کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے۔ عزاداران امام، آپ احساس کریں، لیجئے میں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں کہ بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور پھر غم ہے، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور پھر غم ہے، جو چل بسے تو پھر اپنا سلام آخر ہے۔ عزادارو، دل بھر کے آپ نے رات سے گریہ کیا، رات سے آپ نے ماتم کیا، رات سے آپ نے نوحہ پڑھا، اور ایک ماں کو اس کے لال کا پرسہ مسلسل آپ دے رہے ہیں۔ رات سے سلسلہ شروع ہوا ہے تو اس وقت 4 کے اوپر ٹائم ہو چکا ہے۔ بی بی، اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہوں تو معاف کیجئے گا۔ بی بی، ہم آپ کے لال کا حق کے ماتم ادا نہ کر سکے، آپ کے بابا کا حق کے ماتم ادا نہ کر سکے، اگر کچھ کمیاں رہ گئی ہوں تو اسے معاف کیجئے گا، اس لیے کہ ہم معصوم نہیں ہیں، ہم غیر معصوم ہیں۔ کما حقو ہم نے حق کے ماتم ادا نہیں کیا ہے، کما حقو ہم نے حق کے گریہ ادا نہیں کیا ہے۔ بی بی، جتنا ہو سکا ہم نے دل بھر کے ماتم کیا ہے۔ اے عزاداروں، اتنے بڑے مجمع میں پرسہ لینے کے لیے رسول کی بیٹی آئی ہوئی ہے۔ کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ آپ کو پرسہ دینا ہے۔ رسول کی بیٹی کہاں سے آئی ہے؟ جنت البقیع سے چل کے یہاں پہ آئی ہے۔ مقاتل نے لکھا ہے جب رسول کی بیٹی جنت البقیع سے چلتی ہے نا تو تنہا یہاں نہیں آتی، پہلے وہ شام جاتی ہے، اور شام جانے کے بعد اپنی بیٹی زینب کبریٰ کو لیتی ہے۔ اے بیٹی، چلو اس مقام پہ چلے جہاں پہ تمہارے نانا کا ماتم ہو رہا ہے، جہاں پہ تمہارے بھیا کا ماتم ہو رہا ہے۔ زینب علیہ مقام کہتی ہیں، اماں ہم یہاں سے تنہا نہ جائیں گے۔ کہا بیٹی خیریت تو ہے نا؟ کہا زندان شام میں چلیے، میری 4 برس کی بچی سکینہ جسے تنہائی سے بڑا ڈر لگتا تھا، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اس لیے کہ سکینہ کے بابا کا ماتم ہو رہا ہے، سکینہ کے نانا کا ماتم ہو رہا ہے، ہم تنہا نہ جائیں گے۔ یہ تینوں شخصیتیں آتی ہیں۔ لو عزادارو، جب یہاں آتی ہیں نا، مقاتل لکھتے ہیں کہ جس وقت ماتم کرتے ہوئے سکینہ اپنے بابا کے چاہنے والوں کو دیکھتی ہے، گریہ کرتے ہوئے سکینہ اپنے چاہنے والوں کو دیکھتی ہے، تو ایک جملہ کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، کاش یہ افراد کربلا میں ہوتے تو میرا بھیا علی اصغر پیاسا نہ مارا جاتا، میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا نہ مارا جاتا، کاش یہ افراد ہوتے تو میرے بابا کو ستا کے نہ مارا جاتا، اس لیے کہ میرا بابا کچھ طے گریہ ہے۔ عزیزو، جہاں پہ قتل گاہ حسینی ہے، اس قتل گاہ حسینی کے اوپر میرے امام کا یہ جملہ لکھا ہوا ہے۔ آپ کربلا جائیے گا، قتل گاہ حسینی پہ جلی حروف میں لکھا ہوا جملہ، مولا حسین کہتے انا قتیل الابرار،
مجھے سرزمین کربلا پہ رولا رولا کے مارا گیا۔ جزاک اللہ۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین میں۔ یہی وجہ ہے کہ میرے چوتھے امام کہتے ہیں ابو بصیر میرے بابا کو کیسے روتے ہو؟ کہا مولا آپ کے بابا کو ہر وقت روتا ہوں، موقع ملتا ہے تو روتا ہوں، مجلسوں میں جاتا ہوں تو روتا ہوں۔ مولا جو ظلم و ستم ہوئے ہیں آپ کے بابا پر، مولا اسے یاد کر کے راتوں دن گریا کرتا ہوں۔ میرے مولا رو کے کہتے ہیں ابو بصیر ایسے میرے بابا کو رو جیسے ایک ماں اپنے جوان کو روتی ہے، ایسے میرے بابا کو رو جیسے ایک ماں اپنے جوان کو روتی ہے۔ ہاں جوانوں تم پر درود و سلام ہو، تم نے مولا کے ماتم کو برپا رکھا، تم نے مولا کے ماتم کو قائم رکھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بی بی زہرا نے جب کہا تھا بابا یہ بچائیے کہ میرے حسین کے مرنے کے بعد، میرے حسین کی شہادت کے بعد میرے حسین پہ روئے گا کون؟ تو رسول اللہ نے یہی تو کہا تھا نا، اللہ تعالیٰ ایک قوم کو پیدا کرے گا، بچے حسین کے بچوں کا ماتم کریں گے، نوجوان نوجوانوں کا ماتم کریں گے، جوان جوانوں کا ماتم کریں گے، ضعیف ضعیفوں کا ماتم کریں گے۔ آج اس حدیث کے مصداق میرے جوان ہیں جو رات سے اپنے آقا مولا حسین پر گریہ بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، نوحہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے عزیزوں کہ اتنے بڑے مجمع میں کائنات کا امام بھی آیا ہوگا، کائنات کا امام آیا ہوگا اپنے جد امجد کا پرسہ لینے کے لیے۔ مولا ہم غریبوں کا سلام ہو، مولا اگر کچھ کمیاں رہ جائیں تو اسے معاف کر دیجئے گا۔ ہاں دادارو آپ کے سامنے امام حسن مجتبیٰ کا تابوت ہے، اور یہ ہمارا اور آپ کا دوسرا امام ہے جسے 5 بار زہر دیا گیا۔ ہمارا اور آپ کا یہ دوسرا امام، ہمارے امام حسن مجتبیٰ کو 5 بار زہر دیا گیا ہے، اور عزادارو ہر بار میرا یہ دوسرا امام نانا کے روضے میں جائے اور جانے کے بعد سر رکھ کے ایک جملہ، نانا مجھے زہر دیا گیا، نانا مجھے شفا دے دو۔ ہر بار شفا ملتی رہی، ہر بار شفا ملتی رہی۔ ایک بار والی مدینہ نے حاکم شام کو یہ خط لکھا کہ تیرا نہ جانے کیسا زہر ہے، ہر بار ہم انتظام کرتے ہیں اور زہر حسن مجتبیٰ تک پہنچتا ہے، مگر اس کو کھانے کے بعد، اس کو پینے کے بعد حسن مجتبیٰ کو موت نہیں آتی ہے۔ لیجئے حاکم شام کہتا ہے اب کی ایسا زہر بھیج رہا ہوں، زہر حلا ہے، اس بار اگر ایک قطرہ حسین حسن مجتبیٰ نے پیا تو حسن مجتبیٰ بچ نہ پائیں گے، بلکہ اتنا سخت زہر تھا عزیزو، علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جاتا تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جاتی۔ ایسا زہر حسن مجتبیٰ کے لیے مدینے میں آیا۔ لو عزیزو امام کی بیوی جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے یہ زہر یہاں تک پہنچا۔ میرا امام اپنے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آج کے دن روزے سے تھا، اور اس کے بعد زہر موقع پانے کے بعد زہر پانی میں ملایا گیا، اور اس کے بعد جب رات آئی، آنے کے بعد معمول کے مطابق امام حسن مجتبیٰ نے سرانے سے سرائی اٹھانے کے بعد پانی پیا۔ جیسے ہی پانی کا پینا تھا، تھوڑی دیر نہ گزری تھی، آواز دی بہن، اے میری بہن زینب، یہ کیسا پانی ہے، اس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بہن یہ کیسا پانی ہے، اس نے میرے جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حسن مجتبیٰ تڑپنے لگے۔ تاریخ کا فکرہ یہ ہے کہ امام تڑپتے تڑپتے زمین پہ آ گئے، اور اس کے بعد وہ وقت بھی آیا کہ زہر جسم میں پھیلنے لگا۔ اے بہن لگن لاؤ، مجھے قے ہونا چاہتی ہے۔
عزادارو لگن لایا گیا، زینب آگے بڑھی، اے میرے ماں جائے حسن، یہ لگن حاصل ہے، یہ لگن حاضر ہے۔ اس کے بعد قے ہونا شروع ہوئی، عزادارو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے لگن میں گرنے لگے۔ اب مجھے نہیں معلوم بھی کیسے یہ بہن اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں عزادارو یہی وہ بہن ہے جس نے مدینے میں بہن کے جگر کے 70 ٹکڑے دیکھے، اور اس کے بعد جب کربلا آئی تو اپنی آنکھوں کے سامنے جگر کے 72 ٹکڑے جگر کے 72 ٹکڑے نہیں 72 لاشیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھے۔ عزادارو ذرا احساس کرو، خدا نہ کرے کسی گھر میں ایسی بے وفا بیوی مل جائے۔ امام نے اسے بددعا بھی دیا، امام نے کہا جا میرے بعد تجھے سکون نہ ملے گا، جو تو نے سوچا ہے تیرا سوچا ہوا ایک بھی پورا نہ ہوگا۔ لو عزادارو وقت آ گیا، امام نے اپنے بھائی کو بلایا، بلانے کے بعد وصیت کرنا شروع کیا، اے میرے ماجائے حسین، میری شہادت کے بعد میرے قاسم کا خیال رکھیے گا، میری شہادت کے بعد غسل آپ دیجئے گا، میری شہادت کے بعد کفن آپ پہنائیے گا، میری شہادت کے بعد نماز جنازہ آپ پڑھائیے گا۔ عزادارو وصیت ہو گئی، تاریخ نے لکھا ایک مرتبہ پیشانی پہ موت کا پسینہ آیا، میرا دوسرا امام سب کی آنکھوں کے سامنے اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے، اور اس کے بعد اہل حرم میں گریہ ہونا شروع ہو گیا، اہل حرم تڑپنے لگے۔ پھر کیا تھا، تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، اور اس کے بعد عزیزو یہ جنازہ گھر سے چلا کہاں چلا؟ روضہ رسول میں دفنانے کے لیے جنازہ چلا۔ اب تاریخ سنو، مسلمانوں کے پاس یہ تاریخ جلی حروف میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ جنازہ چلا، جب جنازہ چلا روضہ رسول قریب پہنچا تو ایک محترمہ نے آ کے جنازے کو روکا، اور اس کے ساتھ 5000 تیر انداز تھے جو تیر و کمان کو سنبھالے ہوئے تھے۔ ام المومنین نے آ کے ایک جملہ کہا ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس کے مالک ہیں، ہم یہاں دفن نہیں ہونے دیں گے۔ عزیزو بات اور آگے بڑھی، تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے دیکھتے ایک مرتبہ اشارہ ہوا، تیر اندازی شروع ہو گئی۔ ارے جنازے پہ دیکھتے دیکھتے 70 تیر، حسن مجتبیٰ کا جنازہ تیروں سے ڈھک گیا۔ ابو الفضل عباس سے یہ ماجرا، یہ منظر دیکھا نہ گیا، دوڑے ہوئے گھر میں آئے، دیوار میں لٹکی ہوئی تلوار کو اٹھایا، جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں جناب زینب اولیاء مقام آگے آ گئی، ہاتھوں کو پھیلا کے ایک جملہ کا عباس بھیا کا جنازہ لے کے گئے تھے، یہ تلوار کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ اے عباس خیریت تو ہے نا؟ کہا شہزادی آج میرا راستہ نہ روکیے گا، اے شہزادی آج میرا راستہ نہ روکیے، اے عباس تمہارے سر کی قسم، اے عباس تمہارے سر کی قسم، بتاؤ خیریت تو ہے نا؟ میرے بھیا کا جنازہ لے کے گئے تھے، یہ تلوار لے کے کہاں جانا چاہتے ہو؟ اس کے بعد تاریخ نے لکھا ابو الفضل عباس آگے بڑھے، ماں کی چادر کو لیا، چادر کو لا کے زینب اولیاء مقام پہ قدموں میں ڈالا، آواز دی شہزادی ماں کی چادر کا واسطہ، ماں کی چادر کا واسطہ آج نہ روکیے، ورنہ عباس منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ ارے کیا ہو گیا میرے عباس، کیا ہو گیا؟ ابو الفضل عباس نے سر جھکا کے کہا اے شہزادی میرے بھیا کے جنازے پہ تیر بارانی ہو گئی، اور عباس دیکھتا رہا، یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، تلوار لیے ہوئے باہر آئے، اور آنے کے بعد دوڑے ہوئے جنازے قریب گئے۔ امام حسین نے دیکھا بفرا ہوا شیر آ رہا ہے، میرا قوت بادو آ رہا ہے، علی کا بہادر بیٹا عباس آ رہا ہے، آگے بڑھے، عباس میرے سر کی قسم تلوار نہ چلانا، اے عباس تلوار نہ چلانا، کہا
ابھی ہمیں نپٹ لینے دیجئے. کیا انہوں نے ہمیں کمزور سمجھ لیا ہے؟ میرے بھیا کا جنازہ، اس کے اوپر تیر بارانی ہو گئی، میرے بھیا کو تنہا سمجھ لیا ہے. ہم ابھی حاضر ہیں. اے آقا تھوڑی دیر ہمیں چھوڑ دیجئے، اس کے بعد مدینے میں کوئی سر اٹھانے کے لائق نہیں رہے گا. عزادارو یہ کہنا تھا. امام نے آواز دی، اے عباس تمہیں کربلا کے لیے پالا گیا ہے. اے عباس اپنے ارمان کو کربلا میں نکالنا. عباس تمہیں کربلا کے لیے پالا گیا ہے. اے عباس مان جاؤ، عباس مان جاؤ. تلوار کو نیام میں رکھا. تاریخ انسانیت کا یہ پہلا جنازہ ہے جو 2 بار گھر واپس آیا، بغیر دفن ہوئے گھر واپس آیا. اے عزادارو گیا تھا امام ہمارا اور آپ کا دوسرا امام، جنازہ گیا تھا تو سفید پیراہن کے ساتھ گیا تھا، سفید کفن کے ساتھ گیا تھا. لیکن جب جنازہ واپس آیا تو پھر کفن سرخ ہو چکا ہے. اس کے بعد اندر لائے. حسین نے، امام جناب زینب نے تیر کو نکالا. عزادارو تیر کو نکالتے نکالتے جناب زینب روتی جا رہی. بس میری تقریر تمام ہو گئی. جناب زینب روتی جا رہی ہیں. اے بھیا آج زینب آپ کے جنازے سے تیر نکال رہی ہے. کل یہی زینب مقتل کربلا ہوگا، 61 ہجری کا میدان ہوگا. میرا بھیا یکو تنہا ہوگا اور اس کے بعد بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ لاشا پڑا ہوگا. زینب آواز دے رہی ہوگی، اے میرے ماں جائے حسین. زینب لٹ کے کربلا سے کربلا سے شام سے دربار شام جا رہی ہے. اے بھیا حسین جب زینب آئی تھی تو بڑی شان سے آئی تھی. آج زینب کربلا سے جا رہی ہے تو بے مکنو چادر جا رہی ہے. اے میرے ماں جائے حسین زینب کا سلام لے لو. جہاں جہاں زینب جائے گی آپ پر گریا کرتی رہے گی، اس لیے کہ آپ کا لاشا بے گور و کفن سرزمین کربلا پہ پڑا رہ گیا اور آپ کی بہن آپ کے لاشے کو چھوڑ کے کربلا سے شام. ماتم حسین، ماتم حسین.